ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب، اور آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جو آج کل بہت سے نوجوانوں کے لیے پریشانی بنا ہوا ہے۔ اکثر جو نوجوان ہیں اچھی تعلیم اور ڈگری ہونے کے باوجود جاب حاصل نہیں کر پاتے، اور کئی بار اس کی وجہ انٹرویو میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹر میں صرف کوالیفیکیشن نہیں دیکھی جاتی بلکہ انسان کا کانفیڈنس، کمیونیکیشن سکلز، اس کا ایٹیٹیوڈ اور پروفیشنل بیہیویئر بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات کینڈیڈیٹ قابل ہونے کے باوجود خود کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے جاب کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ نوجوان انٹرویو کے دوران کن باتوں کا خیال رکھیں۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کارپوریٹ ٹرینر احمد فواد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، I'm good، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ نا بہت سے لوگ ہیں ان کی کوالیفیکیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور بڑی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا ہے انہوں نے، اور بڑی اچھی ڈگری ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن ان کے انٹرویوز اچھے نہیں ہوتے، ان کو جلدی جابس نہیں ملتی۔ تو اس کی میجر ریزنز آپ کی نظر میں کون سی ہیں؟ بینگ انپریپیئرڈ سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ جو خاص طور پہ اچھی یونیورسٹیز والے ہوتے ہیں، دے آر یوزلی کانفیڈنٹ ونس۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بیسک ٹریننگ ہے یونیورسٹی نے کروا دی ہے، یا دوستوں کے ساتھ مل کے اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو دے ڈونٹ گو ویل پریپیئرڈ۔ دیکھیں، یہ میرا اس کے بارے میں ہمیشہ آئی ہیو بین ٹو دا بوتھ سائڈس آف دا ٹیبل۔ ہائرنگ کے لیے انٹرویوز بھی دیے ہیں اور ہر لیول پر دیے ہوئے ہیں، انٹری لیول سے لے کے سینئر لیول تک، اور اس کے علاوہ اور اس میں بارہا فیل بھی ہو چکا ہوں اور پاس بھی ہو چکا ہوں۔ اینڈ سیم گوز فار وین آئی سے آئی ہیو بین آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل۔ ہائرنگ کی بھی ہے، لوگوں کو ریجیکٹ بھی کیا ہے، ہائر بھی کیا ہے۔ تو آئی کین ٹیل یو وٹ ایگزیکٹلی گوز۔ جب آپ انپریپیئرڈ اپیئر ہوتے ہیں تو نور صاف نظر آ جاتا ہے۔ وین یو آر ناٹ پریپیئرڈ، آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی لوز بات، کوئی ایسی چیز باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے، آپ کے ڈریس اپ ہونے سے پتہ چل جاتا ہے، آپ کسی چیز کا سوال کا جواب جب دیتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے نا تو آپ ایسے سوالوں کو بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ سنبھالنے کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، بٹ یو کین مینیج، جو کہ ڈیفیکلٹ ونز ہیں یا ارریلیونٹ لگ رہے ہیں آپ کو اپیرنٹلی، آپ ان کو مینیج کر لیتے ہیں وین یو آر پریپیئرڈ۔ لیکن جب آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں تو آپ کے لیے اچھے سوال بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ سو وٹ آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ از یو مسٹ بی ویری ویری ویل پریپیئرڈ۔ آپ کو دیکھیں، آپ نے جان ماری، میں آپ کو کوئکلی ایک بیک گراؤنڈ اگر دے دوں، اگر آپ نے سی وی دی ہیں اور آپ کو انٹرویو کے لیے کال آ گئی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹاپ 5 to 8% میں شامل ہیں، کیونکہ سی ویز 92 to 95% ختم ڈراپ ہو جاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو یو آر دوز لکی ونس جو کہ 5 سے 8% میں آئے ہیں۔ پھر آپ کو کئی کمپنیز ہیں جو اسیسمنٹ کے لیے بلاتی ہیں، کچھ اپنے آفیسز میں بلاتی ہیں، کچھ بڑے بڑے ہوٹلز میں بلاتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے، آپ ٹیم میں کام کر سکتے ہیں نہیں۔ آپ کو مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، اور 5-6 لوگ بیٹھ کے آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں بیسک گیم پلان دینے کے بعد۔ تو آپ کو دیکھتے ہیں آپ ٹیم لیڈ کر سکتے ہیں، ٹیم میں ایز پلیئر کام کر سکتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، انٹرپرسنل اسکلز ہیں یا نہیں۔ تو اگر اس پروسیس میں اسیسمنٹ بھی شامل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اور شارٹ لسٹ ہو کے 2 to 3% میں رہ گئے جن کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر آپ کو اپنی پوری جان مارنا ہے، اوور کانفیڈنٹ ہو کے نہیں جانا۔ تو آپ کو اگر کسی ریفرنس سے بھی جاب ملی ہے، جو کہ یقیناً اس پہ ہم بات کریں گے، ریفرنس سے جاب ملی ہے، رستہ ملا ہے، سفارش سے انٹرویو تک پہنچ گئے ہیں، وین یو آر دیئر یو شوڈ بی ویری ویل پریپیئرڈ۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ٹیک اٹ ایز اے ون ٹائم آفر اونلی، کہ آپ کو جو انٹرویو کی آفر آئی ہے نا، یہ ٹیک اٹ ایز اے جاب آفر، کہ مجھے بائی آل مینس جانا ہے، اس کے اوپر تیار ہونا ہے، ان لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے اور ان کو امپریس کر کے واپس آنا ہے، ناٹ ود فنکی اسٹائل بٹ ود یور ایٹیٹیوڈ اینڈ پرفارمنس۔ بالکل۔ اچھا احمد، یہ تو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا فرسٹ امپریشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ہائرنگ کرتے بھی ہیں، جو ایچ آر ہیڈس بھی ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ چیز بولی ہے کہ جب ایک کینڈیڈیٹ چل کے آ رہا ہوتا ہے نا، ہم 80% تو وہاں پہ ہی ایویلیویٹ کر لیتے ہیں، کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ اس نے، اور آ کے جب وہ بیٹھتا ہے تو کہ اس کو ہم نے ہائر کرنا ہے کہ نہیں۔ تو فرسٹ امپریشن کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آپ اپنا بھی بتائیں کہ جب آپ انٹرویو کرتے ہیں کون سی چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، اور کن بیسس پہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بے شک وہ بہت زیادہ کوالیفائڈ کیوں نہ ہو؟ ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ کویسچن، بیکاز دیٹس اے میک اور بریک سچویشن۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں، آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ویل پریپیئرڈ ہیں، اس ویل پریپیئرڈ میں آپ کی ایک ریہرسل شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے گھر میں پہلے جو آپ پھر مرر کریں گے یہاں پر آ کے، وہ آپ اپنے گھر میں ایک آئی آلویز ریکمینڈ کہ ایک کم از کم 6 فٹ کا آپ کا مرر لگا ہوا ہونا چاہیے کہیں پر، جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ٹاپ ٹو نیچے جو ہے ٹو دیکھ سکیں۔
تو اس کے سامنے بالکل ایسے ہیں اور آ کے بیٹھیں جیسے آپ کو انٹرویو کے سامنے آ کے بیٹھنا ہے, رائٹ. سو وٹ ہیپنس دین, آپ جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, وٹ یو مسٹ ڈو از ہیو بیسک ایتھکس پلیز. وہ آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کی یا پوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کو ہر جگہ پر کرنا چاہیے. ناک دا ڈور فرسٹ, بہت رش نہیں کریں, دروازے کو تھپڑ نہیں ماریں, سمپلی ناک دا ڈور اینڈ اوپن اٹ, کیونکہ وہ دے آر آلریڈی پریپیئرڈ, 2 سے 3 لوگ ہوں گے عموماً سامنے, تو آپ ان کو پوچھتے ہیں اینڈ دین یو سٹ دیئر, ان کی اجازت سے آپ بیٹھ جاتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو always ask کہ جی may I sit, you can simply go and take the chair back کہ جی میں بیٹھ سکتا ہوں, and then you start talking about yourself. So سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے, جیسے آپ نے فرسٹ امپریشن کی بات کی, make sure you dress well. dress well کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ماڈل بن کے جائیں, you don't have to be. I remember I was taking some interviews a few years back, تو ایک 2 مل کے میں بتاتا ہوں, دونوں میل اینڈ فیمیل سے. ایک خاتون آئیں, تو وہ ووڈن فلور تھا ہمارے آفس کا نا, تو جب وہ آئیں تو مجھے دور سے آواز آنا شروع ہو گئی. اب ہیلز کی آواز, تو خالی ٹک نہیں تھا بلکہ ایک سائڈ پہ چھن کی آواز آ رہی تھی, ایک پہ ٹک کی آواز آ رہی تھی. یس یا اٹ از انٹری لیول بھی ہو تو بھی آپ کو یہ پہلے جاننا ہے کہ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے, رائٹ. سو اٹ واز اے پراپر کارپوریٹ کلچر جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا. سو آپ کا کیا خیال ہے, آپ ہوں تو آپ کیا کریں گے, ان کو ہائر کریں گے؟ اندر ہی نہیں آنے دوں گے آپ. ایگزیکٹلی, آپ نے تو ان کو دروازہ کھلنے سے پہلے ریجیکٹ کر دیا نا. اچھا, وہ سلٹس وغیرہ پہنے ہوئے اور ویری آکورڈ. ایک بوائے آیا, آئی ریممبر, یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے, اس نے آتے ہوئے جینس پہنی ہوئی تھی اور یہاں پر پیچھے اینک لگائی ہوئی تھی اپنی, جو گلاسز ہوتے ہیں. وہ معصوم آدمی پتہ نہیں کیسے کیا سوچ کے آیا. اچھا, اسی طرح سے ایک صاحب تھے, اٹ واز فرائیڈے, وہ شلوار قمیض میں آئے. اب ہمارے اس آفس میں شلوار قمیض کا کلچر ہے ہی نہیں, تو وہ آئے, انہوں نے کہا, ایسی کسی نے بات کی, اب میں آئی اوور ہرڈ, جب میں گزر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یار یہ شلوار قمیض پہن کے آپ آ گئے ہیں کارپوریٹ کلچر میں. اس نے کہا ہمارا قومی لباس ہے اور یہ جمعہ ہے تو موسٹلی جگہوں پر ہوتا ہے. اچھا, دس آل شوز آپ نے اس کمپنی کے بارے میں پہلے پلان نہیں کیا, کسی سے پوچھا نہیں ہے, بیک گراؤنڈ ریسرچ نہیں کی, آپ نے بات نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا آپ کو انٹرویو روم میں داخل ہونے سے پہلے خیال رکھنا ہے. سو آئی اگین ایمفسس, آپ کو ماڈل نہیں بننا, آپ کو کوئی بہت ہائی فائی فنکی اسٹائل نہیں کرنے ہیں, یو شوڈ سمپلی لک گڈ. تو اس کے لیے میں عموماً سجیسٹ کرتا ہوں فار بوائز, بیسٹ تھنگ ٹو ڈو از آپ سوٹ پہن لیں. اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا اسٹائل ہے, کس طرح کا وہاں پہ چلتا ہے, اب کمپنیز میں بہت ویریس اسٹائل آ گئے نا. اگر میں دیکھیں ٹاپ کارپوریٹ لیڈ جو ہے وہاں پر جینس چلتی ہے, وہ جینس پہنتے ہیں اور بڑی اچھی ٹاپ کلاس کی جینس, ٹاپ کلاس شرٹ پراپرلی ٹکڈ ان ہوتی ہیں, اینڈ دے ڈونٹ ویئر اینی تھرڈ اسٹف. تو اٹ ورکس ویری ویل, بڑے اچھے سے شوز پہن کے. اور وہاں پر انٹرویو کے لیے لوگ جاتے ہیں اور وہ چونکہ کلچر فٹ کے مطابق ہوتے ہیں تو وہ ہائر بھی ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ. لیکن یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی انہوں نے ریسرچ کی ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے. بٹ اف یو ڈونٹ نو, کہ کئی دفعہ ہمیں ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتے, لوگ نہیں جان رہے ہوتے, تو ویئر سوٹ ایک ایسی چیز ہے دیٹ گیٹس یو ان, سیفسٹ آپشن ہے. اور اس میں بھی کوئی کلر بہت زیادہ رنگ برنگے بھڑکیلے اپنا پہن کے, وہ جو پاور کلرز 4-5 ہوتے ہیں, یو کین ویئر دیٹ. ایگزیکٹلی اینڈ سیم گوز فار گرلس, کہ آپ بھی پلیزنٹ لائٹ ڈریس جو ہے وہ پہنے, ریکمینڈ یا ایگزیکٹلی. لیکن خاص چیز پہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز, چوڑیاں یا کچھ اس طرح کی چیز نہ ہو جن سے چھن چھن کی آوازیں آ رہی ہوں, یا اینکلیٹس وغیرہ. تو کیونکہ توجہ ساری آپ پر ہونی چاہیے. فرسٹ امپریشن مکمل ہو گیا جب, تو پھر آپ کے ساتھ گفتگو پہ توجہ رہنی چاہیے, آپ کے ڈریس پہ یا آپ کی کوئی جو ایکسیسریز ہیں وہ ڈسٹریکٹ نہ کریں آپ کی پرسنالٹی سے.